السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے فدیہ سے متعلق، تو اس میں ایک بات تو بہت ضروری یہ ہے کہ یہ فدیہ دینا ورثاء پر اس وقت لازم ہوگا کہ جب مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو اب اس کی طرف سے فدیہ دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اپنی خوشی سے اگر ورثاء میں سے کوئی دینا چاہے بغیر وصیت کے تو دے سکتا ہے، لیکن لازم اب کسی پر نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ دوسری بات، اگر اس نے وصیت کی تھی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد جتنی میری نمازیں اور روزے رہ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو ان کا فدیہ دے دیا جائے، تو پھر فدیہ دینا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک کنڈیشن ہے کہ وہ فدیہ جو ہے اس کے 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو۔ پتہ چلا کہ جناب فدیہ نمازوں کا اور روزوں کا جو ہے نا وہ اتنا بڑھ گیا، لاکھوں میں چلا گیا کہ جناب 1/3 جو اس کی جو وراثت ہے، ترکہ ہے، اس کے 1/3 سے وہ ایکسیڈ کر رہا ہے، بڑھ گیا ہے، تو پھر بس 1/3 کے اندر فدیہ ادا کیا جائے گا، پورا فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن اگر کسی کے ذمے جو ہے وہ کم ہیں اور 1/3 کے اندر ادا ہو سکتی ہے اور اس نے وصیت بھی کی تھی تو پھر ادا کرنا چاہیے۔ اور فدیہ جو ہے وہ ایک نماز کا، ایک وقت کی نماز کا وہی ہے جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے، یعنی 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت، 2.25 کلو کہہ لیں، 2.25 سیر کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو احتیاطاً یعنی 2.25 کلو کا وزن زیادہ ریکمینڈڈ ہے۔ تو 2.25 کلو گندم جو سمجھ لیجیے کہ جو آٹا اس کے گھر میں استعمال ہوتا تھا، اس کے اپنے استعمال، اس آٹے کا 2.25 کلو کی قیمت نکال لی جائے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے 60 روپے یا 80 روپے پر کلو اگر تھا تو اس کو 2.25 کلو کی قیمت نکال لی، یہ ایک نماز کا فدیہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اور ایک دن کی نمازیں جو ہیں وہ 6 شمار ہوں گی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء کے میں جو وطر تھے وہ بھی چونکہ واجب ہیں، تو ایک عشاء کی نماز کا اور ایک وطر کا، تو اس طرح 6 ہو گئے۔ تو اب اس کو 6 سے ملٹیپلائی کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ 2.25 سیر گندم کی جو قیمت آئی یا جو آٹا وہ استعمال کرتا تھا اس کا 2.25 کلو کی جو قیمت آئی، اس کو آپ 6 سے ملٹیپلائی کر دیں، یہ ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب رہ گیا روزے کا مسئلہ۔ تو ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقۃ الفطر ہے، یعنی وہ جو نمازوں کا جو فدیہ ہے وہی ہے۔ تو اب نمازیں تو ایک دن میں 6 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن روزہ تو ایک دن میں ایک ہی ہوتا ہے، لہذا ایک فدیہ ادا کیا جائے گا، یعنی وہی 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت کے برابر جو ہے وہ فدیہ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ اب حساب لگا لیں کتنے روزے اس کے ذمے تھے، اس سے ملٹیپلائی کر لیں۔ تو خلاصہ یہ کہ فدیہ جو ہے وہ نماز کا ہو یا روزے کا ہو وہ یکساں ہے، اور وہ 2.25 سیر گندم ہے۔ اب ایک جتنی نمازیں اس کے ذمے قضا ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ فدیہ ادا کیا جانا چاہیے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو اب لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اپنی خوشی سے کوئی وارث اپنے والد کو ثواب پہنچانے کے لیے یا ان کے اوپر سے جو بوجھ ہے قضا نمازوں کا، اگرچہ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، تو پھر بھی وہ اگر اپنی طرف سے ادا کر سکتا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے والد پر جو ذمہ داری تھی وہ اس کو ساقط فرما دیں گے، اور وہ جو قضا تھی وہ قبول فرما لیں گے اس کا فدیہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر
کسی شخص کی زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کا فدیہ لاکھوں میں بنتا ہے، ظاہر بات ہے ایک دن کی نماز چھ نمازوں کا آپ جب کیلکولیٹ کریں گے نا تو وہ اچھا خاصی اماؤنٹ بن جائے گی، اور پھر اس کو آپ دن یعنی سالوں سے جب ملٹیپلائی کریں تو لاکھوں میں چلی جائے، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ 1/3 سے ایکسیڈ تو نہیں کر رہی، تو بس یہ ان دو باتوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ یہ فدیہ ادا ہو سکتا ہے۔